السلام علیکم یاروا نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں رافع امان. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. دبئی کے میدان میں ایشین کرکٹ پر حکمرانی کی جنگ. ایشیا کپ فائنل کے آغاز میں پاکستانی بالرز کا جارحانہ آغاز. سری لنکن بیٹنگ لائن کا شاندار کم بیک. میزبان ٹیم نے شاہینوں کو 171 رنز کا ہدف دے دیا. اننگز کے پہلے اوور میں نسیم شاہ نے پہلے ہی اوور میں کوشل مینڈس کی کلیاں اڑائیں. سری لنکا کی آدھی ٹیم 58 رنز پر آؤٹ ہوئی. راجہ پاکسے اور ہسارنگا کی شراکت نے بیٹنگ لائن کو سنبھالا دیا. ہسارنگا نے 36 گیندوں کی دھواں اننگز کھیلی. حارث رؤف نے 3 وکٹیں حاصل کی. شاداب خان، نسیم اور افتخار کا ایک شکار. ملک بھر میں کرکٹ کا جنون عروج پر. مختلف شہروں میں بڑی سکرینز پر پاک شری لنکا فائنل مارکا دکھانے کے انتظامات. لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم میں ہزاروں شائقین موجود. پاکستانی ٹیم کے بالنگ پرفارمنس پر شائقین کی خوشی دیدنے. کراچی میں سر سید کالج اور آرٹس کونسل کراچی سمیت مختلف مقامات پر شائقین کے ڈیرے. اسلام آباد کے مقامی مال میں پرجوش مداحوں کے نعرے. عمران خان سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے متحرک. فنڈ ریزنگ کے لیے آج دوسری ٹیلی تھون کریں گے. چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی مدد ہماری ترجیح ہے. امداد صاف اور شفاف انداز میں تقسیم ہوگی. رہنما پی ٹی آئی فیصل جاوید کی سیلاب متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کی اپیل. ٹویٹ کیا، آئیے سیلاب زدگان کی مل کر مدد کریں. ٹیلی تھون میں امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی خصوصی شرکت ہوگی. پورے ملک کے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جائیں گے. رات 11 بجے شروع ہونے والی ٹیلی تھون کے انتظامات مکمل. منچھر جھیل بے قابو پانی. دادو شہر میں داخل. مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور. بھان، سعید آباد اور دادو کے 30 سے زائد دیہات ڈوب گئے. گرڈ اسٹیشن بھی زیر آب. جیکب آباد کی کیرتھر کینال میں پانی کا دباؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا. شگاف پڑنے کا خدشہ. تحصیل گھڑی خیرو کا دیہات سے 20 دن سے رابطہ منقطع. خیرپور میں 100 سے زائد دیہات زیر آب. سجاول میں 1000 دیہات زیر آب آ گئے. فصلیں ملیا میٹ ہو گئی. مہران ہائی وے کے اطراف 15 فٹ تک پانی جمع. سینکڑوں افراد محصور. نیشنل ہائی وے پر نوشہر فیروز، کنڈیارو اور مورو کے اطراف میلوں تک ٹریفک جام. ٹرالر، آئل ٹینکرز کئی دن سے پھنسے ہوئے ہیں. چیف کا سندھ کے سیلاب زدہ علاقے دادو کا دورہ. ریلیف اور میڈیکل کیمپوں میں متاثرین کے ساتھ وقت گزارا. دادو میں 5000 خیمے فراہم کرنے کی ہدایت. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے دادو، خیرپور ناتھن، جوہی، میہڑ اور منچھر جھیل کا جائزہ لیا. کہا، موسمیاتی تبدیلی میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم ہے. دوسرے ممالک کی وجہ سے قیمت ہمیں چکانا پڑ رہی ہے. دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ ہمیں توانائی کے متبادل ذرائع کی طرف جانا ہوگا. ملک میں مزید بڑے ڈیمز بنانا پڑیں گے تاکہ پانی کو کنٹرول کر کے بجلی بنا سکیں. سب سے زیادہ تباہی منچھر جھیل اور اطراف میں ہوئی. پنجاب اور خیبر پختونخوا سے کافی امداد آ رہی ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام والے اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ پاکستان آئے ہیں. امریکہ، چین، عرب ممالک سے بھی امداد آنا شروع ہو گئی ہے. سیلاب سے جتنی تباہی پاکستان میں ہوئی اس پیمانے پر تباہی نہیں دیکھی. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا ٹویٹ. کہا کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. وہ ممالک نقصانات اٹھا رہے ہیں جو عرضی درجہ حرارت میں اضافے سے نہیں نمٹ سکتے. یہ ایک عالمی بحران ہے اور پاکستان میں ہونے والی تباہی عالمی رد عمل چاہتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان کو سیلاب کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے. انطونیو گوتریس متاثرین سیلاب کی آواز بن گئے. ان کے ہمدردانہ اور قائدانہ کردار نے بے حد متاثر کیا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گیسٹرو اور ملیریا نے وبائی صورت اختیار کر لی. سرکاری اور غیر سرکاری اسپتال مریضوں سے بھر گئے. ڈاکٹروں کی قلت مریض عطائیوں کے رحم و کرم پر. جیکب آباد میں 24 گھنٹے میں مختلف بیماریوں سے 6 افراد کا انتقال. 4 خواتین اور بچہ شامل. یونیسیف کا سیلاب زدہ علاقوں میں موبائل کلینکس کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ. سندھ میں مزید 15 موبائل ہیلتھ کلینکس فعال کیے جائیں گے.
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پانی کو نکلنے میں 3 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب موسمیاتی تبدیلی کا اثر ہے، پوری دنیا نے مل کر موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے۔ سیلاب سے راستوں کی بندش، ملک میں پیٹرول بحران کا خدشہ۔ آل پاکستان آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کہتے ہیں 2 ہفتوں سے 500 سے زائد آئل ٹینکر سندھ اور بلوچستان میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ان گاڑیوں کو نہیں نکالا گیا تو پیٹرول اور ڈیزل کا بحران آ جائے گا۔ پاکستان میں چینی سفیر کا بارشوں سے تباہ ڈیرہ بگٹی کا دورہ، 3000 بے گھر افراد میں راشن تقسیم کیا، کہا چینی قوم مشکل گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے دوست ممالک سے امداد کی آمد جاری، امریکہ اور متحدہ عرب امارات سے 2 مزید پروازیں امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گئیں۔ دبئی سے خصوصی کارگو شپ پر خوراک کے 17 کنٹینرز کی پورٹ قاسم آمد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اب تک مختلف ممالک سے 68 پروازیں پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے 31، ترکی سے 11، امریکہ سے 7، چین سے 4 پروازیں آئیں۔ قطر، ازبکستان، اردن، ترکمانستان اور فرانس سے بھی طیارے امدادی سامان لائے۔ اور بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری، قلعہ عبداللہ اور چمن میں فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد، ہزاروں افراد کا علاج، مفت دوائیں فراہم کی گئیں۔ سیلاب متاثرین میں راشن بھی تقسیم، کمانڈنٹ چمن اسکاؤٹ کرنل غفار کا فری میڈیکل کیمپ کا دورہ، متاثرین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سندھ میں گندم کی امدادی قیمت بڑھا کر 4000 روپے من مقرر کرنے کا اعلان، صوبائی کابینہ نے قیمت کی منظوری مالی سال 2022-23 کے لیے دی۔ آٹا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ، صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سیلاب سے زمینیں تباہ حال ہیں، گندم کی نئی فصل نہ ہوئی تو قحط جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم بیرون ممالک سے 9000 روپے من گندم خریدتے ہیں، امدادی قیمت بڑھا کر اپنے کسان کو فائدہ کیوں نہ پہنچائیں۔ ملک میں مہنگائی کا بھی سیلاب، 13 جماعتی حکومت بند باندھنے میں ناکام، اسلام آباد ہو یا کوئٹہ، عوام کے لیے دال کی ہانڈی چڑھانا بھی مشکل ہو گیا۔ راولپنڈی میں 1 کلو چنے کی دال 420 روپے کی ہو گئی، کراچی میں 300 کی دال ماش کی قیمت چکن کے برابر، مسور کی دال غریبوں کا منہ چڑھانے لگی، بھاؤ 300 سے 60 روپے کلو تک پہنچ گئے، دال مونگ بھی 200 روپے سے اوپر ہو گئی۔ بنیادی مہنگائی ہے، اس کے اوپر ہم پورے ملک میں جو ہے نا ابھی خان صاحب انشاءاللہ خیال دینے والے ہیں اور ہم پوری عوام کو اٹھائیں گے۔ مہنگائی، بجلی کے بلوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں، سبزیوں، پھلوں، دالوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کہتے ہیں قوم کو مہنگائی کے خلاف مل کر نکلنا ہوگا۔ گزشتہ روز قوم نے عمران خان سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا، عوام عمران خان کی کال پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ رہنما قاف لیگ مونی صلاحی نے ٹویٹ کیا، مہنگائی سے پریشان عوام ایک اور مشکل کا شکار ہو گئے، ڈینگی کی دوا کی قلت ہے، دوا بلیک میں بیچی جا رہی ہے، گولی باز شہباز حکومت کے پاس مہنگائی کا علاج ہے نہ عوام کے کسی درد کی دوا۔ الیکشن سے متعلق فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے، فیصلے عوام کو کرنے دیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ غیر ذمہ دار لوگوں نے ملک کا حشر نشر کر دیا۔ نواز شریف عدالتوں سے بچ کر پاکستان آنا چاہتے ہیں، پنجاب میں تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ نون لیگ کے اپنے بندے ادھر ادھر ہو جائیں۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے کہا کہ پی ڈی ایم کے 30 MPA ضمانت کرانے کے بعد اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، رانا ثنا بھی حفاظتی ضمانت لے کر پنجاب آتے ہیں۔ شیخ رشید نے ٹویٹ کیا کہ عمران کو نااہل کرنا، مائنس کرنا اور جیل بھیجنا ممکن نہیں، پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے، نواز شریف شہباز شریف کی بات نہیں مانے گا، معاشی تباہی، سیاسی عدم استحکام اور مہنگائی انہیں ڈبو دے گی۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان کی کال کو گیدڑ بھپکی قرار دے دیا، کہتی ہیں رونے پیٹنے چیخنے سے الیکشن نہیں ہوں گے،
عمران خان کان کھول کر سن لیں، عام انتخابات 2023 میں ہوں گے، قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا، پھر آپ چیخیں گے، روئیں گے اور پیٹیں گے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ماہ ازبکستان، برطانیہ اور امریکہ جائیں گے۔ شہباز شریف 15 ستمبر کو ازبکستان روانہ ہوں گے، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم 18 ستمبر کو لندن جائیں گے، 2 روزہ دورے میں سیاسی ملاقاتیں کریں گے۔ ملکہ برطانیہ کے آخری رسومات میں شرکت کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم 19 ستمبر کی شام نیو یارک پہنچیں گے، 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ ملک میں ڈینگی کے وار جاری، وفاقی دارالحکومت میں مزید 67 کیس رپورٹ۔ رواں سیزن میں اب تک 613 ڈینگی کیسز سامنے آ چکے، 3 مریضوں کا انتقال ہوا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ واسا نے جڑواں شہروں کے لیے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 14 ستمبر تک بارشوں کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب متاثرین کے لیے اہم اعلان، کہا سیلاب میں مکانوں اور مویشیوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ گھر بنانے کے لیے گرانٹ 8 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی۔ جانور کی ہلاکت پر 75,000 روپے دیے جائیں گے۔ تمام اسپتالوں کی ایمرجنسی میں دوائیاں فری کر دیں۔ کوئی بھی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، نہ ٹینٹ ہے، نہ کھانے کے لیے، نہ بستر ہے، اور نہ بچوں کی خوراک ہے، نہ ماں کی خوراک ہے جس نے اس بچے کو جنم دیا ہے۔ سیلاب متاثرین میں نوزائیدہ بچوں اور ماؤں کی صحت کا معاملہ سنگین۔ سکھر میں سڑک کنارے کھلے آسمان تلے بیٹھے خاندان کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی۔ نومولود ماں کی صحت خراب ہے۔ منچھر کی عائشہ اپنے 5 دن کے بچے کی صحت کے لیے پریشان ہے۔ غذائی قلت کے باعث عائشہ کی صحت خراب، بچے کو دودھ پلانے سے قاصر۔ طبی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ سے محروم بچوں میں بیماریاں تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ بلوچستان میں سیلاب سے بچوں کی تعلیم اور صحت شدید متاثر۔ ہیضہ اور اسہال کے 1,20,000 سے زائد مریض رپورٹ، 35 بچے جان سے جا چکے، 500 سے زائد سکول تباہ۔ مستونگ کی 10 سالہ بلقیس کا گاؤں 26 اگست سے ڈوبا ہوا ہے۔ تباہ حال گھر کے صحن میں پانی موجود۔ سکول تباہ ہونے کے بعد بلقیس اور اس کے دوست سیلابی جوہر کو واٹر پارک سمجھ کر دن بھر کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں۔ بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ اب سیلاب کی وجہ سے پورے ملک میں کہیں بجلی بند نہیں ہے۔ پورے ملک میں کہیں بھی سیلاب کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کا دعویٰ، کہا کہ دن رات محنت کر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام بحال کر دیا ہے۔ جلسے کی تشہیر پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کاش یہ کروڑوں روپے سیلاب متاثرین کے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے خرچ کیے ہوتے۔ عوام کو بجلی ملتی نہیں، حکومت بلوں کی صورت میں بجلیاں گرا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت نے IMF کا ایجنڈا بہت تیزی سے آگے بڑھایا۔ سماجی دہشت گردی کے نتیجے میں غربت، مہنگائی اور خودکشیاں بڑھ رہی ہیں۔ تمام قوانین اور مہنگائی IMF کی خوشنودی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ مختلف شہروں میں جان بچانے والی 40 سے زائد ادویات کی قلت، سرکاری اسپتالوں اور میڈیسن مارکیٹس میں بھی دستیاب نہیں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی دواؤں کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے میں ناکام۔ ملکہ برطانیہ کو خراج عقیدت، حکومت پاکستان نے کل یوم سوگ کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ کی آن جہانی ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات 19 ستمبر کو ادا کی جائیں گی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 74ویں برسی،
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और मुख्तलिफ रहनुमाओं का बाबाए कौम को खराज अक़ीदत, आगा सिराज दुर्रानी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। सानेहा बल्दिया टाउन को 10 बरस बीत गए। फैक्ट्री में आग लगने से 260 मजदूर जाँ बहक हुए थे। वर्षा के जख्म आज भी ताज़ा। सानेहा 9/11 को 21 बरस हो गए। दहशतगर्द तंजीम ने 2 तैयारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक को पेंटागन से टकरा दिया था। हमले में 3000 से ज़ायद अफराद हलाक, 6000 से ज़ायद जख्मी हुए। और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की सालाना उर्स की तक़रीबात जारी। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। हेडलाइंस आपने जाने, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।